السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائقان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج ہم شہر لاہور میں ہیں اور آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ تھائرائیڈ گلینڈ اور اس سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ جو گلینڈز ہوتے ہیں جن کو ہم اینڈوکرائن گلینڈز بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے جسم کے نارمل افعال کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور جسم میں مختلف جگہوں کے اوپر مختلف اقسام کے گلینڈز ہوتے ہیں جن کا اپنے اپنے افعال ہوتے ہیں۔ تو تھائرائیڈ گلینڈ ناظرین ہماری گردن کے بیرونی حصے کے اوپر تھوڑا سا جو ہمارا ساؤنڈ باکس ہے اس سے تھوڑا سا نیچے پایا جاتا ہے، اور آج ہم نے اس موضوع کے اوپر جن ایکسپرٹ کو دعوت دی ہے وہ ہیں ڈاکٹر سعدیہ سلمان، ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن اور اینڈوکرائن ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، گنگا رام ہاسپٹل اینڈ فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ جس طرح ڈاکٹر سعدیہ میں نے ابھی پروگرام کے ابتدائی میں بتایا کہ جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ایک نارمل فنکشننگ کے لیے۔ تو آج چونکہ ٹاپک ہمارا تھائرائیڈ گلینڈ ہے تو اس کا بتائیے گا کہ یہ ہوتا کہاں پر ہے اور اس کے کام کیا کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے ضروری جو باڈی کے اندر جو فنکشنز ہیں وہ ان کی ذمہ داری کے اندر آتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر عامر مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آپ نے چنا ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ عموماً ہم اسے جب یہ بڑھ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں گلڑ ہو گیا، تو یہ گردن کے اگلے حصے میں پایا جاتا ہے، جو جب سوج کے بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ اس کو گوئٹر یا گلڑ بولتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ گلینڈ ہے، یہ جسم کی بہت ساری چیزیں کنٹرول کرتا ہے، جس میں سب سے پہلے گروتھ آ جاتی ہے، پھر میٹابولزم آ جاتا ہے، پھر انرجی آ جاتی ہے۔ تو تینوں اسپیکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی بھی گلینڈ اوپر نیچے کام کرنا شروع کر دے تو یہ تینوں چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، گروتھ نشو و نما نہیں ہوتی، آپ کی انرجی لیولز خراب ہونے لگ جاتے ہیں، اور آپ کا میٹابولزم باڈی کا خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں جو تھائرائیڈ کے سب سے زیادہ آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کی، تو آپ کی ڈے ٹو ڈے پریکٹس میں ظاہری بات ہے اس قسم کے پیشنٹس سے ہی واسطہ پڑتا ہے، تو تھائرائیڈ سے ریلیٹڈ کون کون سی عام بیماریاں ہیں جو آپ کے مشاہدے میں آئی ہیں؟ اچھا، تین بیماریاں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک ہم اسے کہتے ہیں ہائپو تھائرائڈزم جس میں تھائرائیڈ گلینڈ کم کام کرتا ہے، اس کے بعد نیکسٹ آ جاتی ہے ہائپر تھائرائڈزم جس میں وہ زیادہ کام کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ یعنی کہ ہارمون سیکریٹ کرے گا، اور پھر گوئٹر ہوتا ہے جس میں صرف سویلنگ ہوتی ہے، سم ٹائم یہ ہائپو کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، ہائپو تھائرائڈزم کے ساتھ، سم ٹائم یہ ہائپر کے ساتھ، اور سم ٹائم یہ ان دونوں کے بغیر بھی صرف ایک سویلنگ کی شکل میں آ سکتا ہے، جو کہ پیشنٹ کو زیادہ بڑی ہو جائے تو نگلنے میں اور سانس لینے میں بھی ڈسٹربنس کر سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اس کا موازنہ کریں تھائرائیڈ کی بیماریوں کا خواتین ورسز مرد حضرات میں، تو آپ کا کیا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ خواتین میں یہ زیادہ ڈس آرڈرز پائے جاتے ہیں یا مردوں میں پائے جاتے ہیں، اور دوسرے اور کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ تھائرائڈ کی بیماریاں نا کامنلی فیمیلز میں، خواتین میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں، مردوں میں ہو سکتی ہیں لیکن کم، اور فیمیلز میں ان کی ہونے کی وجہ ان کا ایکس کروموسوم، ان کے جو ہارمونز ہوتے ہیں فیمیلز کے، ایسٹروجن ہارمون ہے، اور اس کے علاوہ پریگنینسی کے اندر وہ جو اووریز سے آ رہے ہیں، ہاں اووریز سے ایسٹروجن ہارمون آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پریگنینسی میں جب ایک نیو بیبی اندر سے جنریٹ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں نا فیمیلز کو ایکسپوز کرتی ہیں اس سارے آٹو امیون ڈیزیزز کے لیے۔ تھائرائڈ میں بھی اکثر یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہاشیموٹو تھائرائڈائٹس ہماری زبان میں کہتے ہیں، جس میں آپ کی باڈی آپ کی تھائرائڈ یا کسی بھی جسم کے حصے کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ساری ہی آٹو امیون ڈیزیزز فیمیلز میں کامن ہے بیکاز آف دیئر ایکس کروموسوم اینڈ بیکاز آف دیئر سیکس ہارمونز۔ اس کے علاوہ فیملی ہسٹری، اگر فیملیز میں تھائرائڈ رن کر رہا ہے، باقی اور لوگوں کو فیملیز میں ہے تھائرائڈ، تو پھر تھائرائڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر مدر میں ہے اور رشتہ داروں میں ہے تو پھر فیملی میں اگر تھائرائڈ ہے تو بچوں میں اس کے آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوکیشن کہاں رہ رہے ہیں، ناردرن سائڈ پہ، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، پہاڑی علاقوں میں، وہاں کے پانی کے اندر آیوڈین کی نمک کی کمی ہوتی ہے، تو وہ پھر آیوڈین کی کمی کی وجہ سے وہ پھر ہمارے اندر تھائرائڈ ہونے کی ٹینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سم ٹائم اس کا تعلق ہوتا ہے کچھ دوائیوں کے ساتھ، کہ کچھ ایسی دوائیاں تو نہیں لی گئیں جس سے تھائرائڈ گلینڈ سپریس ہو گئے۔ لیتھیم ہوتی ہے، وہ کئی دفعہ بہت سیویئر ڈپریشن کے پیشنٹ کو دیتے ہیں۔ جی، وہ سائیکٹرسٹ حضرات لیتھیم کاربونیٹ بھی پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہارٹ کے مریضوں کو سم ٹائم سیویئر کنڈیشن میں امائڈرون دیتے ہیں ہارٹ کے ردم کو ڈیل کرنے کے لیے۔ تو بیماریوں کے ساتھ ساتھ دوائیاں اور آیوڈین اور جینیٹک پری ڈسپوزیشن اور جینڈر، اس کے علاوہ سم ٹائم لوکیشن ہوتی ہے کہ آپ کی اس جگہ کے اندر سوائل جو تھی اس میں آیوڈین اتنا کم تھا کہ وہاں پہ جو ویجیٹیبلز اور باقی چیزیں گرو کریں گے ان کے اندر بھی وہ کم ہوگی، تو وہ ساری چیزیں مل کر نا تھائرائڈ پرابلم۔ اچھا، اسی لیے ڈاکٹر صاحب یہ جو آیوڈائزڈ سالٹ ہے اس کے اندر آیوڈین اسی لیے شامل کرتے ہیں تاکہ
ان علاقوں میں جو ہے وہ آیوڈین کی کمی جو ہے اس کی وجہ سے تھائرائڈ پہ کوئی برا اثر نہ پڑے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے 3 سچویشن سامنے رکھی. ہائپو تھائرائڈزم مین کہ جتنے ہارمونس تھائرائڈ گلینڈ کو خارج کرنے چاہیے وہ اتنے اخراج نہیں ہو رہا. بالکل. ہائپر میں کیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ وہ ہارمون سیکریٹ کر رہا ہے. اور تیسری سچویشن جو آپ نے بتائی کہ اس کی سمپلی سوزش ہو گئی ہے اور وہ گلے میں باقاعدہ طور پر ظاہر بھی ہو رہی ہے. تو اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں؟ اگر ہم اس کی طرف رہیں، کم کیوں سیکریٹ کر رہا ہے، زیادہ کیوں سیکریٹ کر رہا ہے، سوزش کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آیوڈین کا تو تھوڑا سا آپ نے مینشن کر دیا، اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میں نا ایک آٹومیون ڈیزیز ہوتی ہے، ہاشیموٹو تھائرائیڈائٹس ہماری زبان میں اسے بولتے ہیں، کہ اسپیشلی فیمیلز میں کامن ہوتی ہے. باڈی کے اندر ایسی اینٹی باڈیز بننے لگ جاتی ہیں جو آپ ہی کے اپنے تھائرائڈ گلینڈ کو ڈسٹرائے کرتی ہیں. اس کو آٹو امیونٹی کہتے ہیں. اور اس میں ہمارا جو مدافعتی نظام ہے وہ خود سے ہی تھائرائڈ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس سے ہمارا تھائرائڈ گلینڈ ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو جو کام اس نے کرنا ہے وہ کر ہی نہیں پاتا، تو وہ ہائپو تھائرائڈ ہو جاتا ہے. اوکے. اور ایک اس کی دوسری کنڈیشن ہے ہائپر تھائرائڈزم. اس میں بھی آٹو اینٹی باڈیز، جو کہ آپ کا مدافعتی نظام کچھ ایسی اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اس کو آ کر ہائپر ایکٹیو کر دیتی ہیں، اسپیڈ اپ کر دیتا ہے تھائرائڈ کو. اس میں اکثر وہ ساتھ میں آنکھیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں، ہماری زبان میں سے گریوز ڈیزیز کہتے ہیں، اور تھائرائڈ گلینڈ بہت زیادہ تیز کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تیسری چیز خالی گوائٹر ہے، جو دونوں چیزوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہائپو تھائرائڈزم اور ہائپر کے ساتھ بھی، لیکن گوائٹر اس کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. اس میں نوڈیولز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور گلٹیاں سی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، گلٹیاں ہوتی ہیں اور باقاعدہ پیشنٹ کو فیل بھی ہوتی ہیں، اور وہ بڑا ہونے سے اور بھی علامات آتی ہیں. اور اس کو دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس میں کچھ پرسنٹیج کینسر کی ہو سکتی ہے گلٹی کے اندر، اگر تھائرائڈ میں گلٹی ہے تو اس کو پھر بایوپسی کروانی ہوتی ہے. پھر ہاں، اس کے اندر اگر ہمارے الٹرا ساؤنڈ پہ اگر کوئی سسپیشیس یعنی کہ خطرناک فیچر اگر الٹرا ساؤنڈ پہ ہمیں نظر آئے تو پھر ہم اس کے لیے FNAC کرواتے ہیں، اور وہ تھوڑا سا اس میں سے پانی لے کے گلٹی کا چیک کیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں خطرے والی بات ہو تو پھر ہم اس کو سرجری کی طرف لے کر جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو اب تک کی جو ہماری ڈسکشن ہوئی، ہم نے یہ دیکھا کہ تھائرائڈ جو ہے وہ یا تو کم کرے گا یا زیادہ کام کرے گا یا اس میں سوزش ہو جائے گی. زیادہ وجوہات آپ نے بتائیں خواتین میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو باڈی سسٹم ہے وہ اس قسم کا ہے کہ دوسری آٹو امیون ڈیزیزز کی طرح یہ بھی خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. پھر آیوڈین کی کمی پہ بھی بات ہو گئی. اب ہم آتے ہیں کلینکل سمٹمز کے اوپر کہ عام جو ہمارے ناظرین جو اس پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو کون کون سے وارننگ سائنس آبزرو کرنے چاہیے کہ جناب یہ علامات اگر ہمارے اندر ہیں تو ہمیں تھائرائڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. بالکل، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ ساری علامات آپ دیکھیں گے کہ فیمیلز میں زیادہ ہوں گی انفارچونیٹلی. اصل میں اس کی یہ بڑا جنرل سا ہے کہ آپ دیکھیں کسی بھی بندے کا وزن بڑھ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈائٹ بھی کر رہا ہوں لیکن میں اپنا وزن کم نہیں کر پا رہا، تو اس میں ہائپو تھائرائڈزم ہونے کا چانس زیادہ ہے. تھائرائڈ ہارمون میٹابولزم انرجی پروڈیوس کرتا ہے جسم میں، گروتھ کرتا ہے. اگر ایک بچہ ہے جس کی ہائٹ نہیں بڑھی تو قد نہیں بڑھا جتنا اس کی ایج اپروپریٹ ہونا چاہیے، تھائرائڈ یعنی کہ فوڈ انٹیک بھی ٹھیک ہے، کھانا پینا بھی ٹھیک ہے بچے کا، لیکن اپنی کلاس میں گروتھ اس لحاظ سے اس مناسبت سے نہیں ہو رہی اس کی. بالکل، اس کو بھی کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ جب اسکن ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے، ہیئرز برٹل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی تھائرائڈ چیک کرتے ہیں. پھر سیکیٹری میں اگر کسی کو ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ڈپریشن میں بھی سب سے پہلے تھائرائڈ ہارمون چیک کرنا ہوتا ہے. پھر فیمیلز کے اندر پیریڈز اگر ارریگولر ہو رہے ہیں تو بھی سب سے پہلے تھائرائڈ ہارمون چیک کرنا ہوتا ہے. اگر کنسیو نہیں کر پا رہے، حمل نہیں ٹھہرا، حمل ہو نہیں رہا، تو بھی تھائرائڈ ہارمون چیک کرنا ہوتا ہے. تو اگر اس کے علاوہ اگر کسی کو قبض رہ رہی ہے مستقل، کوئی ریزن نہیں سمجھ آ رہی، تو بھی تھائرائڈ چیک کرنا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اگر آپ کو جسم میں بہت تھکاوٹ، دردیں رہ رہی ہیں، نان اسپیسیفک سمٹمز ہیں، کوئی خاص پتہ نہیں چل رہا لیکن جسم میں ہر وقت دردیں، تھکاوٹ، لو انرجی، لو موڈ رہ رہا ہے، تو بھی تھائرائڈ چیک کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کی اتنی زیادہ انوالومنٹ ہے کہ اس کا دیکھیں تولیدی نظام کے ساتھ بھی تعلق آ گیا، جنرل باڈی کے ساتھ بھی تعلق آ گیا، تو گروتھ کے ساتھ بھی تعلق، جس سے آپ نے بتایا بچوں میں گروتھ سٹنٹ ہو جاتی ہے اور وہ نہیں گرو کر پاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کے تھائرائڈ کے ڈس آرڈرز کو یا بیماریوں کو تشخیص کرنے کے لیے ٹیسٹ کون کون سے کرنے ہوتے ہیں؟ اچھا، یہیں اس میں لیبارٹری ٹیسٹ بھی آ جائیں گے اور اس میں اسکینز وغیرہ بھی آ جائیں گے. اچھا، یہاں پہ میں نے جیسے ابھی ہائپو تھائرائڈ کی بات کی، یہاں بھی میں اس کا اپوزٹ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہائپر تھائرائڈ، جیسے میں نے کہا کہ ہائپو تھائرائڈ میں تھائرائڈ گلینڈ کا ہارمون کم ہو رہا ہے تو وہ ساری سلو ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن اگر اس کا اپوزٹ ہے نا، ہائپر تھائرائڈ، اگر کسی کا ہائپر تھائرائڈ ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں تیز ہو جائیں گی، اس کا وزن تیزی سے گرنا شروع ہو جائے گا، اس کو اکثر لوز موشن لگے، ریورس ہو جائے گا. بالکل، سارا کچھ ریورس ہو جائے گا. قبض ہے تو لوز موشن ہو جائیں گے،
اور اس کے دل کی دھڑکن تیز رہنے تو لگے اس میں گروتھ سپرٹ بھی ہو سکتا ہے پھر کہ گروتھ سپرٹ کم ہے، لیکن اس میں یہ کہ بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہوگا، وزن کھانے کے باوجود وہ کہے گا وزن گر رہا ہے. اس کے علاوہ جسم کا کانپنا اور چڑچڑاپن، غصہ، اس میں نے کہا تھا کہ لو موڈ ہو جاتا ہے، ڈپریشن، اس میں اینگزائٹی آ جاتی ہے، پریشانی، ایجیٹیشن، بلا وجہ جھگڑا ہو رہا ہوگا کہ وہ ریزن نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کیونکہ پیشنٹ ہائپر ہوا ہوتا ہے ہائپر تھائرائڈزم کی وجہ سے، تو اس کی ہر چیز ہائپر ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر اس طرح کی بھی کوئی علامات کسی میں نوٹ کی جائیں تو اس کا بھی ہم نے ٹیسٹ ضرور کرنا ہے. تو ناؤ کمنگ ٹو تو ڈاکٹر صاحب اس میں تھائرائڈ کے ڈس آرڈرز کا کیا بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز سے بھی کوئی تعلق بنتا ہے؟ جب بھی ہائپر تھائرائڈزم یا ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے نا، ہائپر تھائرائڈزم کے اندر تو بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے کیونکہ دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب کم بھی ہوتا ہے نا تب بھی اس میں کولیسٹرول ڈس آرڈر آتا ہے اور بلڈ پریشر اس میں بھی بڑھ سکتا ہے ہائپر تھائرائڈزم کے اندر، کیونکہ دل کے اوپر اس کے ڈائریکٹ اثرات آتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے اندر نہیں، ایج کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن جو ٹائپ 1 ڈائبٹک ہے نا، جو بچوں کے اندر شوگر ہوتی ہے، جو پیدائشی شوگر ہوتی ہے، اس میں ہم لوگ نا تھائرائڈ بہت کامن ہے، تو اس میں ہم لوگ ایئرلی تھائرائڈ کا ٹیسٹ ضرور چیک کرتے ہیں. اب ہم ٹیسٹوں کی طرف آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ لیبارٹری ٹیسٹ کون سے ہیں اور سکینز کون کون سے ہوتے ہیں اس کے؟ جو سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے نا، جو ہمارا اسکریننگ ٹیسٹ ہے، جو کہ ہم نے کسی کو سسپیشن ہو تو کروانا ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ٹی ایس ایچ ایک ٹیسٹ ہے جو کہ ایک اسکریننگ ٹول ہے ہمارا. اس سے ہمیں کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ مریض کو کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں. اگر ٹی ایس ایچ ہمارے پاس بڑا ہوا ہے تو وہ ہائپو تھائرائڈزم ہے، اور اگر ٹی ایس ایچ لو آ رہا ہے تو وہ ہائپر تھائرائڈزم ہے. ہم لوگ ایک ٹیسٹ کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ اگلے ٹیسٹ کروانے کے. اگر ٹی ایس ایچ نارمل ہے، اس کا مطلب ہے کہ کامن جو ڈیزیز ہے، جو تھائرائڈ کی اپنی ڈیزیز ہے، اس میں یہ ٹھیک ہے. کچھ ان کامن ریزنز ہوتے ہیں جس میں برین کے اندر سے مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، جو کہ ریئر چیزیں ہیں، اس میں پھر ٹی ایس ایچ کے علاوہ ہمیں ساتھ میں شروع میں ہی فری T3 اور فری T4 بھی کرنے پڑتے ہیں. لیکن ادروائز تھائرائڈ کا ایک ٹیسٹ ٹی ایس ایچ انف ہوتا ہے ہمارے ڈائگنوسس کو لیڈ کرنے کے لیے. بنیادی ٹیسٹ سمجھ لیجیے کہ تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون ٹی ایس ایچ، وہ بنیادی ٹیسٹ ہمیں کروانا ہوتا ہے. باقی کچھ اور ٹیسٹ بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر اکارڈنگلی کروانے ہوتے ہیں. کہ ہائپر تھائرائڈزم ہے تو ہم لوگ تھائرائڈ اسکینس کروا لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس ہائپو تھائرائڈ ہے، گردن میں گوئٹر آ رہا ہے، تو پھر اس میں ہم لوگ تھائرائڈ کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں. کچھ کنڈیشنز کے اندر ہم اس کے اندر اینٹی باڈیز بھی چیک کرتے ہیں، کبھی اینٹی ٹی پی او، کبھی ٹریپ ٹی ایس ایس ریسیپٹر اسٹیمولیٹنگ اینٹی باڈی. لیکن یہ کنڈیشن پیشنٹ کون سا ہے اس پہ ویری کرتا ہے، تو وہ اکارڈنگ ٹو پیشنٹ. لیکن بیسک ٹیسٹ ٹی ایس ایچ جو ہے نا، یہ مسٹ ہے ٹو انیشیٹ کہ ہم نے شروع میں کیا ڈائگنوسس کی طرف لے کر جانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جو ہمارے ملک میں صحت عامہ کی صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے بھی ہے، پوری قوم کے سامنے ہے، کہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، وہاں پر تو یہ سہولیات موجود ہو سکتی ہیں. تو یہ جو ٹیسٹ آپ بتا رہی ہیں، یہ ہمارے جو نسبتاً چھوٹے شہر ہیں یا قصبے ہیں، اس لیول کے اوپر بھی یہ سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں یا شہروں میں ہی آنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ جو ٹی ایس ایچ ہے نا، جو بنیادی ٹیسٹ، یہ تو تقریباً ہر جگہ پہ ہو جاتا ہے. چلیں، یہ تو بڑی خوشائن بات ہوئی. ہاں، جو یہ تو ہر ڈائگنوسس ہم جگہ، کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو بنیادی ٹیسٹ ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے. اور جو باقی ٹیسٹ ہیں، تھائرائڈ اسکین یا اینٹی باڈیز، وہ شاید ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتی. اسکینس تو صرف بڑے شہروں میں ہی ہو رہے ہیں. اینٹی باڈیز اچھی بڑی لیبارٹریز میں سے کچھ میں سے ہو جاتی ہیں، وہ پھر آگے جن لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے پھر ان کو بڑے شہروں میں ہی آنا پڑتا ہے. اچھا، اب ڈاکٹر صاحبہ یہ سارے ٹیسٹ ہوئے، آپ نے پیشنٹ کا ایگزامن بھی کیا، اس کی علامات بھی مد نظر رکھی، اس کی فیملی ہسٹری بھی دیکھی، اس کی جینڈر بھی دیکھی، ڈائگنوز ہو گیا کہ یا ہائپو تھائرائڈزم ہے یا ہائپر تھائرائڈزم ہے یا گوئٹر ہے یا گلڑ جس میں یہ سوج جاتا ہے گلینڈ. اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف کہ پیشنٹ کو کرنا کیا ہوتا ہے، علاج کیا کس طریقے سے ممکن ہے ان چیزوں کا؟ اچھا، ہائپو تھائرائڈ میں جیسے کہ گلینڈ خراب ہو گیا، وہ کام نہیں کر رہا، اس نے اپنا جو ہارمون بنانا تھا تھائرائڈ ہارمون وہ نہیں بنا پا رہا، تو اس میں جو دوائی ملتی ہے نا، وہ دوائی نہیں ہے، وہ وہی ہارمون ہے، تھائروکسین کے نام سے آتا ہے، اور ہم مریض کو یعنی کہ یہ وہی ہارمون ہے جو نارملی تھائرائڈ سیکریٹ کرتا ہے. بالکل. لیکن ہائپو ہے، اٹ مینس کہ وہ پوری طرح سے تھائروکسین نہیں بنا رہا، تو وہ پھر اس کی کوئی ٹیبلٹ انجیکشن وغیرہ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی، یہ گولی ہوتی ہے جو کہ عموماً ہم لوگ ہمیشہ خالی پیٹ دیتے ہیں ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے، اور اس کو دینا ہوتا ہے باقاعدگی سے ناشتے سے پہلے، کیونکہ کھانے کے ساتھ اس کی ایبزارپشن خراب ہو جاتی ہے. اور ہم اس میں ایک بات لکھتے ہوتے ہیں کہ ناشتے کے بعد کوئی ملٹی وائٹامن، آئرن، کیلشیم نہ لیں. جس مریض نے کچھ کھانا بھی وہ دوپہر یا رات کو لے. اور یہ تھائروکسین کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، یہ ایک ہارمون ہوتا ہے. یہ تو نارمل ہماری باڈی کا حصہ ہی ہے نا. ہاں، اور عموماً بس یہ ہے کہ پیشنٹس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اگر ایک دفعہ تھائرائڈ گلینڈ کام کرنا چھوڑ دے تو ساری عمر واپس نہیں آتا. اٹس ونس آپ ہائپو تھائرائڈ ہو گئے ہیں تو یہ آپ کو لینا پڑے گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بہت سستی سی دوائی ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کیونکہ وہی چیز ہے جو جسم میں نہیں بن رہی اور ہم باہر سے دے رہے ہیں. بس یہ لائف لانگ عموماً چلتی ہے پیشنٹس کی. یعنی کہ اسی طرح یہ ہے کہ اگر گھر میں جس دن آپ نے کھانا نہیں بنایا تو آپ باہر سے منگوا لیتے ہیں. تو ناظرین، جس طرح ڈاکٹر سعدیہ نے بتایا کہ اگر ہائپو تھائرائڈزم ہے
اور وہ جو تھائروکسن نامی ہارمون ہمارے تھائرائڈ گلینڈ نے سیکریٹ کرنا تھا وہ اس وجہ سے نہیں سیکریٹ ہو رہا، تو اس کی گولیاں آتی ہیں جو کہ مریض کو ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے لینی ہوتی ہیں، اور بآسانی وہ دوائی نہیں ہے بلکہ جسم کا حصہ ہی ہے، اور وہ ہارمون ساری زندگی ڈاکٹر صاحبہ لینا ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم یہ ایک دفعہ تھائرائڈ گلینڈ شٹ ڈاؤن ہو جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتا، تو یہ ہارمون یعنی کہ ایک دفعہ کام کرنا بند کر گیا تو دیر از نو ریورسل، دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوگا کہ گاڑی خراب ہو گئی تو آپ نے کچھ ٹھیک کروایا دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی، وہ والا سین نہیں ہے اس کے ساتھ. لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہاں پہ پیشنٹس اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کوئی پرہیز بتا دیں، کوئی خوراک میں ایسی چیز بتا دیں جس سے ہم لے سکیں، تو میں نے یہی کہتی ہوں کہ اس کا پرہیز یا خوراک کی چیز نہیں ہے، یہ تھائرائڈ سے ہی لینی پڑنی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا اب ہم آتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہائپر تھائرائڈزم جس میں وہ بہت زیادہ سیکریٹ کر رہا ہے. بالکل. اس کا کیا علاج ہوگا؟ اچھا اس میں بھی ہم لوگ گولیاں دیتے ہیں، عموماً شروع کرتے ہوئے ہم لوگ گولیاں دیتے ہیں. ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں، جیسے گریوز ڈیزیز ہے تو ہم لوگ اس میں کہتے ہیں کہ 1.5 سے 2 سال آپ گولی لیں گے تو یہ اکثر ٹھیک ہو جاتا ہے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈائگنوسس میں اگر ہمارے پاس ٹاکسک ملٹی نوڈیولر گوئٹر ہے، اس میں دوائی نیومرکازول ایک گولی ہوتی ہے جو ہم شروع کرتے ہیں، وہ لمبا عرصہ چلنی پڑتی ہے. کئی دفعہ ہم پیشنٹ کو آئوڈین تھراپی، ریڈیو ایکٹیو آئوڈین کے قطرے پلا دیتے ہیں گلینڈ برنٹ آؤٹ کرنے کے لیے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی سچویشن کیا ہے. اگر کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہی یا پریشر سمٹمز آ رہے ہیں، گلینڈ بہت بڑا ہے، تو اس میں لاسٹ ریزورٹ پہ سرجری سوچی جا سکتی ہے. لیکن عموماً اب ہم لوگ سرجری ڈاؤن دا لسٹ ہوتی ہے، ہم پیشنٹ کو دوائیوں کے ذریعے ٹھیک کرتے ہیں. اور گوئٹر کا کیا علاج ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا گوئٹر اگر تو چھوٹا ہے، تنگ نہیں کر رہا، تو ہم اسے یہی کہتے ہیں اگنور کریں کہ اگر اس میں کوئی نوڈیول نہیں ہے، خدا نخواستہ کینسرس نہیں ہے، چھوٹا سا ہے تو اس کو اگنور کریں اگر وہ ہائپو یا ہائپر نہیں ہے. لیکن اگر وہ بہت بڑا ہو گیا اور پریشر سمٹمز دے رہا ہے، اس کو نکلنے میں سانس میں مشکل ہو رہی ہے، تو اس کنڈیشن میں اس کے لیے پھر ہم لوگ سرجری کی طرف جا سکتے ہیں. تو سرجری میں ڈاکٹر صاحب پھر کیا اس کو پورا ریموو کر دیا جاتا ہے یا اس کا کچھ حصہ نکالا جاتا ہے؟ عموماً اگر کینسرس نہیں ہے تو پھر تھائرائڈ پورا نکالنے کی بجائے اس میں کچھ حصہ چھوڑ کر آتے ہیں سرجن. لیکن اگر تھائرائڈ بہت بڑا اور سسپیشن یہ ہے کہ کینسرس ہے یا کہ دوبارہ ہونے کے چانسز ہیں، تو اس میں پھر اس کو پورا بھی ریموو کر دیتے ہیں. لیکن اگین جب کسی کا پورا تھائرائڈ نکالا جائے تب بھی اس کو لائف لانگ تھائروکسن لینی پڑتی ہے. اٹ مینس کہ وہ تو گلینڈ تو ٹوٹلی ہی نکل گیا نا، تو وہ ہائپو تھائرائڈزم میں جس طرح ہم کرتے تھے کہ تھائروکسن باہر سے دیتے تھے، اسی طرح اگر سرجری کر کے وہ ریموو ہو گئے تو تب بھی ساری زندگی کے لیے اس کو تھائروکسن کی گولیاں جو ہیں وہ کھانی پڑیں گی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف کہ ہمارے چونکہ لیک آف اویئرنیس بھی ہے، لوگوں میں اتنا شعور بھی نہیں ہے، طبی سہولیات بھی کا بھی فقدان ہے، آپ کے نالج میں ہے ہی ہے. ایک پیشنٹ تھائرائڈ کا ہے، چاہے وہ ہائپو ہے، چاہے ہائپر تھائرائڈزم ہے یا گوئٹر ہے، اگر وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، ٹریٹمنٹ ہی نہیں کرواتا، اس کی کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ اچھا کمپلیکیشنز تو کافی خطرناک ہیں. اگر آپ کا مریض ہائپو اس میں کوئی لائف تھریٹنگ بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل لائف تھریٹنگ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ کا مریض ہائپو تھائرائڈ ہے نا اور وہ اپنا علاج نہیں کرا رہا تو آہستہ آہستہ اس کے سارے سسٹم شٹ ڈاؤن ہونے لگ جائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ برین سے لے کر نروز، مسلز، ہارٹ سب کچھ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو اگر یہ ہم اس کو نہیں کرتے تو ایک خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ کوما میں جا سکتا ہے، بے ہوشی میں جا سکتا ہے، اور اس کے لیے پھر ICU ایڈمیشن بنتا ہے اور اس سے ریورسل ہونے کا چانسز بھی خطرناک ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے جان لیوا ہو سکتا ہے، بالکل جان لیوا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ٹائملی ایڈریس نہیں کیا، ٹائملی ٹریٹ نہیں کیا تو پھر مریض بے ہوشی کے ساتھ اسپتال میں آتا ہے اور پھر ڈائریکٹ ICU میں ایڈمیشن بنتا ہے، اور اس میں پھر اس کی لائف تھریٹنگ کنڈیشن ہے، واپس ریورس ہونے کے چانسز اس وقت اتنی خطرناک ہر چیز پہ افیکٹ کرتا ہے. ہارٹ فیلئر میں لے کے جا سکتا ہے، باقی چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، تو وہ پھر پیشنٹ اس وقت واپس لے کر آنا اس کنڈیشن سے بڑا مشکل ہوتا ہے. لائف تھریٹنگ کنڈیشن اور ICU ایڈمیشن بنتا ہے اس کا. اور اس کے علاوہ کمپلیکیشن ڈاکٹر صاحب اگر ہائپر تھائرائڈزم میں بھی ہائپر تھائرائڈزم کرائسس ہوتا ہے، جس کو وہ تھائرائڈ سٹورم بولتے ہیں، کہ پورا جسم میں تھائرائڈ ہارمونز کا طوفان آ جاتا ہے، ہر چیز ایکسیس میں آ جاتی ہے پیشنٹ کی. پیشنٹ کو فیور ہو رہا ہوتا ہے، پیشنٹ کا دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوتی ہے. یہ کنڈیشن بھی پیشنٹ اگر آتا ہے اس کنڈیشن میں بھی اس کو بھی ICU میں ایڈمیشن کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایک بالکل ہی تھائرائڈ سٹورم ہوتا ہے، اور اگین اس میں بھی لائف تھریٹنگ کنڈیشن ہے. تو اگر دونوں کنڈیشنز کو اگنور کرے تو دونوں ہی خطرناک صورتحال کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کافی مفید معلومات آلریڈی آپ شیئر کر چکی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے عوام الناس جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ان میں اگر اتفاق سے کوئی تھائرائڈ کا پیشنٹ ہے تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی اس بیماری کے حوالے سے؟
अच्छा, पाकिस्तान में ना अक्सर जगहों पे ना आयोडीन मिला नमक जो है यूज़ हो रहा है, और वो सही यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे पास स्पेशली नॉर्दर्न साइड पे हमारी उसके सॉइल के अंदर आयोडीन कम है। प्रेगनेंसी में आयोडीन की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, तो आयोडाइज सॉल्ट इन मॉडरेशन, एतदाल के साथ आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें। आम नमक के बजाय यानी कि आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें इन मॉडरेशन। हर चीज़, नमक वैसे ही कम खाना चाहिए, तो एतदाल के साथ नमक खाएं। तो डॉक्टर साहब, शहरी इलाके जहाँ पर आयोडीन का मसला नहीं है, वो भी अगर खा लें कोई मसला तो नहीं है? मसला नहीं है, लेकिन ये कि सॉल्ट वैसे हम कहते हैं ना कम यूज़ करें, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बाकी चीज़ें ख़राब होती है, तो इन मॉडरेशन सॉल्ट यूज़ करें और आयोडाइज सॉल्ट यूज़ कर लें। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी अलामात हों उनको इग्नोर ना करें। ठीक है। और अगर आप डायग्नोस्ड पहले से आपको किसी हाइपो या हाइपर थायराइड है, तो क्योंकि मैं जैसे बता रही हूँ ना, थायरॉक्सिन लाइफ लॉन्ग है, अक्सर मरीज तंग आ जाते हैं, भूल जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, 2-3 महीने नहीं खाते, फिर काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, फिर वापस आते हैं। तो दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें, जब जब आपको टेस्ट बताया जाए तो उसको करवाएं, उसका फॉलोअप करें, और अपनी मर्जी से दवाइयाँ छोड़कर बंद करके ना बैठ जाएं, क्योंकि ये चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं और एंड आईसीयू के अंदर भी हो सकता है। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर सादिया सलमान का मशकूर हूँ कि उन्होंने इतने अपने मसरूफ़ शेड्यूल में से इस प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि आपको तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ के पिछले एपिसोड्स की तरह इस प्रोग्राम से भी काफ़ी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।